اچھا یہاں پر یہ کہ کل عمران خان صاحب نے جب کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے عدالت میں بھی جائیں گے، لیکن انہوں نے اس وقت کہا کہ میں وہ دبئی میں بھی جا کے مقدمہ کریں گے اس حوالے سے، وہ لندن میں بھی جا کے اس حوالے سے مقدمہ کریں گے، اور انہوں نے کہا کیونکہ یہاں پر کیونکہ عدالت میں مجھے وہ ٹرسٹ نہیں ہے، تو عدالتوں پر بھی جی انہوں نے کہا کیونکہ مجھے ٹرسٹ نہیں ہے نظام عدل پہ، تو میں دبئی میں جاؤں گا، میں لندن میں جاؤں گا، وہاں پہ جا کے مقدمات اس حوالے سے کروں گا. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ایگزیکٹلی کیا وہاں پر نوز ہاؤ تھنگز ورک، کیونکہ وہ یاد ہے آپ کو 2011 میں الطاف حسین صاحب کے خلاف بھی وہ کافی ساری چیزیں لے کے گئے تھے. تو یہ ہے کہ آئی ایم شیور کہ وہ اس معاملے میں کریں گے، کیونکہ کافی ان کا نام اس معاملے میں اچھالا جا رہا ہے. اس کے اوپر روز جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب، بلکہ کرنٹ گورنمنٹ کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے، پی ڈی ایم کی جانب سے. تو تمام تر صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. تجزیہ کار خاور گھمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خاور گھمن صاحب، آج سے کچھ دن پہلے تک سب سے بڑا اس ملک کا مسئلہ یہ تھا کہ آئندہ الیکشنز کب ہوں گے. ایک اہم تعیناتی جو کہ نومبر میں ہونی ہے اس سے متعلق باتیں ہو رہی تھیں. اب سارا معاملہ جو ہے توشہ خانے اور گھڑی سے متعلق ایک بار پھر سے گھومتا دکھائی دے رہا ہے. یہ سڈن چینج کی وجہ آپ کو کیا دکھائی دیتی ہے؟ جی اس کی بنیادی وجہ یہ سمجھ آ رہی ہے، جو آپ پاکستانی سیاسی منظرنامہ پچھلے 2-3 مہینوں سے جس طرح اس کا ڈیولپ ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان آن گراؤنڈ جو ہے اس نے پنجاب کے اندر تمام تر مخالفت کے باوجود ضمنی انتخابات جیتے. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ حمزہ شہباز وہاں پہ چیف منسٹر تھے، وفاق کے اندر پہلے سے ان کی حکومت تھی. اس کے بعد جب جو موجودہ حکومت نے کوئی 10 کے قریب 11 کے قریب جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں خالی کی اور وہ چن کے سیٹیں خالی کی تاکہ عمران خان یا پی ٹی آئی کو اس کے اوپر ہرایا جا سکے، وہ آپ نے دیکھا کہ وہ میرے خیال میں دنیا کی انتخابی تاریخ کے اندر ایک تاریخ بنی، تاریخ رقم ہوئی کہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے 10 سیٹوں کے اوپر، 9 سیٹوں کے اوپر، اس میں 8 سیٹیں جیت جاتا ہے، نوئنگ دا فیکٹ کہ لوگوں کا وہ نمائندگی اسمبلی کے اندر نہیں ہوگی. اس کے بعد وہ شخص جو ہے گاؤں کریا جاتا ہے اور وہ جو ہے بھرپور جلسے کرتا ہے، لوگ اس کی بات سنتے ہیں، وہ آپ نے دیکھ لیا. پھر اس شخص کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، وہ قاتلانہ حملہ برداشت کرتا ہے، اس کے باوجود وہ صبح دوپہر شام میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے، جو بھی اس کا جو ہے معافی ضمیر ہے وہ میڈیا کے سامنے، لوکل انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے رکھ رہا ہے. تو اب کیسے ہے کہ کیسے ممکن ہو کہ اس کو کسی جگہ کے اوپر رگیدا جائے، بتایا جائے. آپ اندازہ کریں کہ میں پچھلے 25 سال سے اسلام آباد میں صحافت کر رہا ہوں. کسی پرائم منسٹر کو چھوڑے ایک سادہ سا جو منسٹر ہے اس کے لیے بھی 2-4 کروڑ روپیہ کمانا آگے پیچھے کرنا از ناٹ اے بگ ایشو. اب جو ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک گھڑی کا معاملہ نکالا جا رہا ہے. اس پہ سب سے اہم سوال ستی صاحب اور مدیحہ صاحبہ آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک طریقہ کار ہے کہ باہر سے جو گھڑی آتی ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کو نہیں ملتی ہے. ایک پروٹوکول ہے، ایک گورنمنٹ کا طریقہ کار ہے، اس کے ذریعے وہ آتا ہے تحفہ توشہ خانہ میں، اور وہاں سے اگر پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ لینا چاہے تو وہ اس کو لے لیتے ہیں. اس کی جو قیمت کا تعین ہے وہ ایک کابینہ کی کمیٹی کرتی ہے جس کے اندر سینئر بیوروکریٹس ہوتے ہیں، اور وہ پرائیویٹ مارکیٹ سے بھی ماہرین کو اس متعلقہ جو پروڈکٹ ہے سے فیڈ بیک لے کے ایک قیمت کا تعین کرتے ہیں. وہ قیمت کا تعین کیا گیا اور وہ گھڑی لے لی گئی. اب اس کے اوپر آرگومنٹ ہو سکتا ہے، آپ کے اوپر یہ ایک اخلاقی دلیل رکھ سکتے ہیں کہ جی تحفہ خان صاحب کو نہیں بیچنا چاہیے تھا، یا وہ اس کے اوپر دوسری طرف سے دلیل یہ دی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی ان کا تحفہ تو اپنی مرضی ہے، پیسے کی ضرورت تو کسی کو بھی پڑ سکتی ہے. ہاں ان کو مطلب تحفہ ہے، میرے یا آپ کے پاس تحفہ ہے، آپ کو ضرورت پڑ گئی، آپ نے تحفہ بیچ دیا، ٹھیک ہے. تو یہ ہے سارا مسئلہ. باقی اس کے اوپر اگر آئینی اور قانونی اعتبار سے کوئی چیز دیکھیں تو وہ تو ہے کو نہیں. تحفہ بیچا گیا، تحفہ کے اوپر کیپٹل ویلیو وہ جو ہے وہ ٹیکس دیا گیا، وہ تحفے سے جتنے پیسے آئے وہ ڈائریکٹلی بینک کے اندر. بلکہ خاور گھمن صاحب ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ دیکھیں نا کہ جب انیشلی خان صاحب نے یہ تحفے لیے، اس کے بعد جو خرید و فروخت کا جو بھی معاملہ رہا، اس کے بعد ہی ریئلائزڈ کہ کسی بھی تحفے کی صرف 25% قیمت ادا کرنا یہ جسٹیفائڈ نہیں. پھر انہوں نے یہ قانون بنایا کہ اب جو ہے آگے آنے والے آگے جو بھی تحفہ خریدا جائے گا تو اس کی 50% قیمت دینا ہوگی. یہ تو 20 سے 25%. تو یہ تو بڑا دس از گڈ. اچھا وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت بالکل صحیح مدیحہ بات کری ہے، اس وقت تک چینج نہیں ہوا تھا یہ قانون. وہ 20% تھی، یہ 10 کروڑ اس کی قیمت لگی، 20% کو 2 کروڑ سم تھنگ بنی اور انہوں نے پیسے دیے اور وہ لے لیا. اب معاملہ یہ ہے کہ جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ یہ پاکستان کے اندر کیا یہی سب سے اہم مسئلہ ہے کہ ایک شخص کے پاس اس نے گھڑی لے لی ہے، گھڑی اس نے بیچ دی.
ہاں اس کے اوپر آپ ایک وہی جس طرح میں نے کہا کہ کوئی سماجی پہلو اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ تحفہ نہیں بیچنا چاہیے، تحفہ کوئی پیار محبت سے دیتا ہے، چلو اس نے بیچ دیا تو اس کو پھانسی لگا لیں. اب تو حکومت کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس سے کیا نکالنا چاہ رہا ہے. ہاں اگر اس حوالے سے عمران خان نے یا اس وقت کے بیوروکریٹس نے اس کی قیمت غلط لگائی ہے، یہ جان بوجھ کے کوئی قانونی یا آئینی اس کے اندر پیدا ہوا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. باقی جو تحفہ بیسکلی جو خاور جو بات ہوتی ہے کہ جو تحفہ آپ دے رہے ہیں وہ کسی آپ ایک شخص کو نہیں دے رہے، وہ آپ ایک ملک کے پرائم منسٹر کو دے رہے ہیں. آف کورس جیسے آپ نے بات کی دس از دا ریزن وہ توشہ خانہ جا کے لینڈ کرتا ہے، تو پھر اس میں ہوتا ہے کہ اچھا جی کتنا جی ذاتی تحفہ نہیں ہوتا. تو پھر یہی بات ہوتی ہے کہ اچھا جی اس میں کتنے کما لیے گئے ہیں، کتنے کے بیچے گئے، اور پھر جو اسپیسیفکلی جو ایک دکان ہے خیر وہ تو آگے عدالت میں کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کیس ہے اور اس کو جا کے فائٹ کرے گی. تو جب تک چیزیں باہر نہیں آ جاتی ہم اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتے، نہ ہم جج کر سکتے کہ جی کتنی چھوٹی دکان تھی وہاں پہ اور کس قسم کی گھڑیاں بیچی جاتی ہیں، صحیح گھڑی ہوتی ہے، وہ ہمارا جب تک عدالت میں جاتا معاملہ تب تک تو کر سکتے ہیں نا. عدالت میں جانے کے بعد سب جوڈس ہونے کے بعد نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے جیسے عطا تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم تو ایف آئی اے کی تحقیقات شروع کرنے والے ہیں اس گھڑی کے حوالے سے اور اس میں عمران خان صاحب کو قید بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کا جو اپنا ایکسپیرینس ہے آپ نے جتنی چیزیں وہاں پہ دیکھی ہیں اسپیسیفکلی اسلام آباد کی جو ہوا ہے، آپ کیا کچھ چیزیں ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں یہاں پہ ایک لسٹ چھاپی تھی، مجھے یاد ہے اس وقت میں ڈان نیوز پیپر میں تھا، شوکت عزیز صاحب جب وزیر اعظم تھے ان کو جو ٹی شرٹس ملی تھی، ان کو جو بڑے چھوٹی چھوٹی چیزیں ملی تھی وہ بھی سب کچھ اپنے ساتھ لے گئے تھے. وہ کچھ جو تحفے ان کی سرٹن قیمت ہے اس سے کم جو تحفے ملتے ہیں تو وہ ان کی قیمت بھی آپ کو ادا نہیں کرنا 30,000 سے کم. اچھا اس پہ یقینی طور پر میں اس بات کا حامی ہوں، قانون سازی ہو جانی چاہیے کہ جو بھی باہر سے تحفے تحائف ملیں وہ بحق سرکار ضبط کر لیے جائیں اور ان کو کسی نمائش کی جگہ پہ رکھ دیا جائے یا ان کی ایک اوپن آپشن کر اور خاور صاحب کسی کو بھی نہیں ملنے چاہیے. یہ بالکل آپ نے بات صحیح کی ہے، اور جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت وہ ہار کا بھی آپ کو یاد ہے وہ تذکرہ ہوا تھا، پھر اس وقت تو بہت کچھ ہوا تھا. یعنی کہ انجلینا جولی جو ہیں وہ آئی تھی یہاں پر کس وقت سیلاب متاثرین سے ملنے اور ان کو پرائیویٹ طیارے میں ان کی ملاقاتیں کروائی گئی تھی، تو وہ تو نہ جانے کیا کیا ہوتا رہا تھا اس وقت. اچھا وہ ایگزیکٹلی وہی نا کہ دو زاویوں سے بحث ہو رہی ہے، ایک کیا قانونی یا آئینی نقطہ اگر آپ نے سمجھنا ہے تو میرے خیال میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب موجود ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو ٹاپ 2-3 سیکٹریز ہیں، سیکٹری کیبنٹ ڈویژن، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، ان میں سے کوئی نہ کوئی اس کمیٹی کا حصہ تھا. ان سے پوچھ لیں کہ اس گھڑی کی قیمت کیا لگی تھی، کیا اس کے اندر کوئی قانونی آپ نے دیکھا کہ جو ہے وائلیشن ہوئی، اس کو سامنے لے کے آئیں. اگر وہ سارے قانونی اس وقت جو پہلو تھے ان کو دیکھ کے ساری جو ضوابط تھے ان کو پورا کیا گیا تو پھر میرے خیال میں یہ کیس تو کوئی نہیں بنتا. باقی سیاست ظاہر ہے اس کے اوپر بھرپور طریقے سے ہو رہی ہے اور جو پی ڈی ایم کی جماعتیں کر رہی ہیں کہ عمران خان کو تحفہ ملا اور انہوں نے گھڑی بیچ دی. اچھا ایک بات ضرور میرے خیال میں ناظرین کو بتانے کی ہے اور ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، آپ تو اس وقت بہت ہی چھوٹے ہوں گے، کہ عمران خان نے جب ہاسپٹل بنانا شروع کیا وہ پورے پاکستان سے آپ کو پتا ہے وہ پیسے مانگا کرتے تھے. مطلب اسکولوں میں پرائمری لیول کے اسکول تک بھی جایا جاتا تھے. آج کل بھی وہ ہر سال 12 سے 14 ارب روپیہ جو ہے پوری دنیا سے اکٹھا کر کے شوکت خانہ میں وہ دیا جاتا ہے. ہم نے بہت سارے ایسے واقعات دیکھے کہ خان صاحب کو جو مختلف جگہوں سے پیسے ملے. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا انہوں نے جو ٹرانسمیشنز کی یہ مالی امداد کے لیے سیلاب زدگان کے لیے تو کس طرح لوگوں نے پیسے دیے پلیج کیے بالکل. اور اب یہ بھی دیکھنا تھا کہ وہ لگی کہاں کہیں خاور، کیونکہ وہ پیسے آئے تو آتے ہوئے تو سب نے سنے ہیں لیکن وہ دیکھے نہیں اور نہ وہ لگتے ہوئے ابھی تک دیکھے ہوئے. وہ میرے خیال میں کل آپ ثانیہ نشتر صاحبہ کو ضرور لیں، وہ اس پروجیکٹ کو ہیڈ کر رہی ہیں، ان کے پاس بڑا صاف اور شفاف نظام موجود ہے، وہ اس کے اوپر آپ کو میرے خیال میں جواب دے سکتی ہیں. احساس پروگرام میں واقعی ثانیہ نشتر کا بہت بڑا یہ جو پیسے ریسنٹلی اکٹھے ہوئے ہیں جو انہوں نے ٹرانسمیشن کیے تھے وہ نشتر صاحبہ وہ. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. خاور گھمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ظاہر ہے کہ بڑی امپورٹنٹ سے گفتگو ہوئی. لیٹس سی کہ یہ کیسے چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں.